الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الآیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله المولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. برادران محترم، علماء کرام، سادات اعظام اور میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ جل شانہ کی روح اکرم جس کریم رب نے ہمیں ایک پروقار پر نور قرآنی محفل میں آنے کا شرف بخشا. آج جو محفل انعقاد پذیر ہے وہ محفل سرکار دو جہاں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد پاک اور قرآن کی عظمت، قرآن کی شان سننے سنانے کے لیے انعقاد ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حافظ قرآن عبد المنان صاحب کو اور اس کے والد گرامی کو کہ آپ نے اپنے بچوں کو پالا، گود میں پیار دیا. آپ پڑھاتے تو ڈاکٹری پڑھا لیتے، انجینئرنگ میں اس کو داخلہ لے کر دیتے، لیکن آپ نے قرآن پاک کے لیے اپنے بچے کو چنا. یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل پر اللہ بھی راضی ہے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جسے اپنا بناتا ہے، اللہ کے محبوب جسے پسند کرتے ہیں اسے قرآن کا علم اور حدیث کا علم عطا کر دیتے ہیں. اور اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے کہ آپ کے بچے کو اللہ نے قرآن پاک کا حافظ بنایا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں عبد المنان کے استادوں کو کہ جنہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر ایک چٹائی پہ بیٹھ کر، ہو سکتا ہے نرم گداز بستر نہ ملا ہو سکتا ہے قالینیں نہ ملی ہو سکتا ہے کوئی سہولتیں اور فیسلٹیز نہ ملی ہو، لیکن قرآن ایک زمین پر بیٹھ کر پڑھایا. آج اس کا نتیجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج اس بچے کی دستار فضیلت ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اور یہ جو عمل ہے میرے محبوب اس کو پسند کرتے ہیں اور میرے رب اس عمل کو پسند کرتے ہیں. آئیے میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کروں جس کے راوی حضرت سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. کہو نا سبحان اللہ. اور یہ ماہ مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی کی عرس مبارک کا ماہ ہے. میرے آقا، میرے مولا، میرے دلبر، میرے پیارے محبوب نے اپنے دو لختے جگر نور نظر اپنی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو نکاح میں دی تھی. اس وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. کہو نا سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سندھی میں زیادہ خطابات کرتا ہوں، اردو میں خطاب نہیں کرتا، لیکن آپ کی محبت میں جو بات کر رہا ہوں، ہو سکے کوئی اوپر نیچے بھی بات ہو جائے، لیکن میری بات کو درگزر کرنا، کیونکہ میں سندھی مقرر ہوں، اردو مقرر نہیں ہوں. تو سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ تو دوستان محترم، وہ عثمان غنی جس کو سرکار دو جہاں نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں عطا کی، اور سرکار نے فرمایا اگر تیسری میری بیٹی ہوتی تو میں عثمان غنی کو تیسری بھی نکاح میں دے دیتا. کتنے پیارے عثمان غنی ہیں، کتنے پیارے عثمان غنی ہیں. وہ حضرت سیدنا عثمان غنی راوی ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پنجاب کے لوگوں خاموش رہنا نہیں ہے. آج اگر آپ نے مجھے بلایا ہے سننے کے لیے تو کچھ آپ کو سنانا بھی پڑے گا. میں آپ سے کیا سننا چاہتا ہوں؟ آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلے اور آواز آئے. کون سا آواز؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ کو پتا ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں، جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی، محبت والے کے جب ہونٹ ہلتے ہیں تو ان کے ہونٹوں کے ہلنے کا آواز بھی میں محمد گنبد خضرا میں سنتا ہوں. آج میرے آقا آپ کا درود کا نذرانہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آج میرے آقا کی نظر شفقت، نظر عنایت پنجاب کی سرزمین پر ہے کہ میرے غلام کہاں کہاں سے جمع ہوئے ہیں، زمین کے ٹکڑے پر بیٹھے ہیں، سب مل کر میری ذات پر درود پڑھ رہے ہیں. اور بھی کہو سبحان اللہ. پھر کیا چاہیے؟ اگر میرے محبوب راضی ہو گئے پھر اور کیا چاہیے؟ ارے قسمت کے سکندر ہو جب تم درود پڑھتے ہو. تو پڑھو گے درود؟ پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ مل مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا مدینے والے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں. کون سے؟ جو بڑی گاڑی والے ہیں، جو بڑے بنگلے والے ہیں، جو بڑی نوکری والے ہیں، جو بڑے کاروبار والے ہیں وہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اچھے لوگ، میری امت کے پسندیدہ لوگ جو اللہ کو بھی پسند، میں محمد کو بھی پسند ہیں، وہ لوگ میری امت کے کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں. اچھے میں سے اچھے میرے امتی وہ ہیں.
اور بھی کہو نا سبحان اللہ. وہ میرے امتی اچھے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. پڑھنے والے پڑھانے والے وہ خوش نصیب ہیں، ان کو میرے آقا نے پسند کیا ہے. تو اے عبد المنان کے استادوں، آپ کو میرے آقا نے پسند کیا ہے. آج اگر پڑوس والے آپ کو سیلری نہیں دے رہے، تنخواہ نہیں دے رہے، کچھ نہیں مل رہا، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں. دوستان محترم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو پسند کیا، مدینے والے نے پسند کیا. میرے آقا نے فرمایا میرے امتی اچھے ہوں جو قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں. نہیں کہا سبحان اللہ؟ آپ ایسی سبحان اللہ کہو کہ میرے آواز سے آپ کی آواز زیادہ ہو. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، میری امت میں جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے گھر آسمان والوں کو یوں نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آ رہے ہیں. 29 کی شب ہو، پھر آپ کو دیکھنا کتنے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں ستارے نظر آتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سنگارا، ستاروں سے روشن بنایا. یہ ستارے آسمان کی روشنی ہیں، اور جو گھر جنہوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھانے والے موجود ہوتے ہیں وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے نظر آ رہے ہیں. بتاؤ گھر میں ٹی وی چلانی ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ آج لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کیا سے کیا شیطان نے آلات بنا دیے ہیں کہ لوگ جہنم میں گھسیٹے جا رہے ہیں. ارے دوستو، مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ مسلمان کے گھر سے قرآن کا آواز آنا چاہیے، مسلمان کے گھر سے درود و سلام کا آواز آنا چاہیے، مسلمان کے گھر سے اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر، مسلمان کے گھر سے وہی آواز آنے چاہیے. پنجاب والوں بتاؤ، آج کے بعد اپنے گھر میں قرآن پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پڑھو گے قرآن؟ میں زبردستی نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی مرضی ہے. اگر پڑھو گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، خود حساب دینا پڑے گا. اگر نہیں پڑھو گے، اگر آپ قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو یہ جہان آپ کو بھی چھوڑنا ہے، مجھے بھی چھوڑنا ہے. کل بروز قیامت آپ اور ہم ملیں گے. میں کہوں گا میں تو گیا تھا ان کو قرآن کی باتیں بتانے، میں نے بتایا، اے میرے مولا انہوں نے عمل کیا ہے. پھر اللہ کرم فرمائے گا، آپ کو بھی اور مجھے بھی ثواب عطا کرے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے آقا کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے آقا کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، ایسا عمل کہ میرا دل نرم ہو جائے
اور نماز میں مجھے سکون مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی صبح اس طرح کرو کہ صبح کے ٹائم میں اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرو، یہ قرآن تمہاری دل کو نرم بنا دے گا، قرآن آپ کی قلب و رضا کو روشن فرما دے گا، قرآن پڑھنے والے کا جو قلب ہے وہ منور اور مجلہ بن جاتا ہے۔ بتاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کر ان کی قلب کو اللہ روشن فرما دیتا ہے، وہ مصفہ اور مجلہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے جس نے 30 پارے اپنے سینے میں سمیٹے ہوں گے اس کا کیا عالم ہوگا؟ کراچی میں ایک دکان کو آگ لگ گئی، سارا دکان جل گیا، جو بھی ساز و سامان تھا وہ جل کر راکھ بن گیا، لیکن جس کپڑے میں قرآن تھا وہ کپڑا بھی نہیں جلا اور قرآن بھی محفوظ رہا۔ اور کون ہے سبحان اللہ؟ سامان سارا جل گیا لیکن قرآن محفوظ رہا۔ انڈیا میں ایک جہاز گرا ہے، وہ جہاز سارا کریش ہو گیا، لوگ مر گئے، کوئی نہیں بچا، جہاز کا ملبہ مٹی بن گیا، لیکن جہاز میں قرآن پاک موجود تھا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ اور کون ہے سبحان اللہ؟ اللہ یہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ جو قرآن ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے، وہ کاغذ، وہ پنا، وہ کاغذ چلتا نہیں ہے، محفوظ رہتا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دے گا۔ دوستان محترم، تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم او علی مسلم، میری امت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا نبی اپنے پیچھے درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں گئے، نبیوں کا ورثہ قرآن ہے، نبیوں کا ورثہ احادیث کا علم ہے۔ دوستو اگر چاہتے ہو نبی کے وارث بننا چاہتے ہو تو حدیث کا علم حاصل کرو۔ میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے وارث، میرے وارث، انبیاء کے وارث وہ ہیں جو علماء کرام ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرآن پڑھو، قرآن یاد کرو، قرآن پر عمل کرو، لیکن صاحب قرآن کے ساتھ بھی دل لگاؤ۔ نہیں کہا سبحان اللہ؟ قرآن تو بہت سارے پڑھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن پڑھیں گے، بہت میٹھا قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے، قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہدایت پر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں اس بات پر توجہ کرنا قابل توجہ بات ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اپنی دل کی
تار اپنے نبی کے ساتھ نہیں لگائی، وہ دنیا میں پریشان رہتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر صاحب قرآن کو پہچانا، صاحب قرآن کے ساتھ دل لگائی، میرے آقا کے ساتھ محبت رکھی، وہ دنیا میں بھی کامیاب تو قبر اور قیامت کے دن بھی وہی کامیاب ہو گئے۔ ارے دوستو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کر صاحب قرآن کی عظمت کو بھی جاننا، صاحب قرآن کی عظمت کو بھی ماننا، صاحب قرآن کے شان کو بھی سمجھنا، صاحب قرآن کے شان کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ حقیقی معنی کے اندر وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ تھک گئے ہو؟ جو تھک گئے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں، میں دیکھوں، کیونکہ یہ محفل تو 11:30 بجے سے 11 بجے سے سٹارٹ ہے اور تقریباً میرے سمجھ میں 2-2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن میں بھی دور سے آیا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ میں آپ کو بتا کے جاؤں۔ دوستان محترم، قربان جاؤں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اوپر، جنہوں نے نبی کو جانا، جنہوں نے نبی کے ساتھ دل لگائی، جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی وہی کامیاب ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے والے آقا کو پہچانے، جو قرآن پڑھ کے مدینے والے آقا کو پہچانے، حقیقی معنی میں وہی کامیاب ہے۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، دساں جیویں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، دساں جیویں مصطفیٰ دی کتنی سونی شان ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا میری سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا میری سی پارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، دیتے نے گاوائے ذرے ذرے کو ہے دور دے، دیکھ دے نصیب والے چلے حضور دے، دیکھ دے نصیب والے چلے حضور دے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا میری سی پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا میری سی پارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نانو پیارا، کالیاں زلفاں نہیں کہا سبحان اللہ۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ شان عطا کی، قربان جائیں میرے محبوب کے شان کے اوپر، کہ اللہ نے حسینوں سے حسین اپنے نبی کو بنایا۔ میرے نبی کے علم جیسا کائنات میں کسی کا علم نہیں، میرے آقا کے حسن جیسا کائنات میں کسی کا حسن نہیں، میرے آقا کا دیکھنا ایسا کسی کا دیکھنا نہیں، میرے آقا کا بولنا ایسا کسی کا بولنا نہیں، میرے آقا کا چلنا ایسا کسی کا چلنا نہیں، میرے آقا کا سینہ ایسا کسی کا سینہ نہیں،
نہیں. ارے قربان جائیں, میرے آقا کے زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں, میرے نبی کی ذات جیسی کہ کائنات میں کسی کی ذات نہیں, میرے نبی کی زبان جیسی بولی جیسی کائنات میں کسی کی بولی نہیں, میرے نبی کے شعر جیسا کائنات میں کسی کا شعر نہیں, میرے نبی کے والد جیسا کائنات میں کسی کا والد نہیں, میرے نبی کی اماں جیسی کائنات میں کسی کی اماں نہیں, میرے نبی کے بیٹوں جیسے کائنات میں کسی کے بیٹے نہیں, میرے نبی کے یاروں جیسے کائنات میں کسی کے یار نہیں, میرے نبی کے نواسوں جیسے کائنات میں کسی کے نواسے نہیں. نہیں کہا سبحان اللہ. اور قابل توجہ بات, میرے نبی کی امت جیسی کائنات میں ایسی امت نہیں. ارے میرے نبی کے عاشقوں جیسے کائنات میں کسی کی عاشق نہیں. اور بھی کہو سبحان اللہ, اور بھی کہو نا سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا پتہ نہیں آپ کو میری بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سمجھ میں تو پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ جبریل میرے آقا کی بہت مرتبہ خدمت میں آیا کرتا تھا. جب جبریل آسمان سے اترتے ہیں زمین پر تو جبریل علیہ السلام ہنستے مسکراتے جھومتے آتے ہیں. اور بھی کہو نا سبحان اللہ. پنجاب کے لوگوں آؤ آپ کو بارگاہ نبوی کا شان بتاؤں, بارگاہ نبوی کا ادب بتاؤں, بارگاہ نبوی کا عشق بتاؤں. وہ نوریوں کا سردار جبریل ہے, آسمان سے اترتا ہے تو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جھومتے ہوئے آتا ہے. جب آسمان سے زمین سے دوبارہ لوٹتا ہے آسمان کی طرف, جبریل روتا ہوا لوٹتا ہے, جبریل آنسو بہاتا ہوا لوٹتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جبریل بتائیے, جب زمین پر تو جاتا ہے تو ہنستے ہوئے جاتا ہے, جھومتے ہوئے جاتا ہے, جب زمین سے آسمان تک آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. بتائیے جبریل کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو زمین مٹی ہے, خاکی جہاں ہے, یہاں پر نوری جہاں ہے. اللہ کے قدرت کے نظارے ہیں. آسمان کو اللہ نے بلند بنایا, آسمان پر تو جاتا آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے, زمین پر لوٹتا ہے تو ہنستے ہوئے جاتا ہے. بتائیے کیا؟ تو جبریل نے کیا عرض کی, کسی شاعر نے اپنے شعر میں بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. جبریل کہتے ہیں جیسا مزہ مدینے میں ہے, جیسا مزہ دربار رسالت مآب میں ہے, وہ مزہ عرشوں پہ نہیں, وہ سکون جنتوں میں نہیں. جو سکون, جو مزہ, جو راحت میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. اس لیے عاشق مدینے جاتے ہیں. آپ کے پنجاب کے لوگ بھی مدینے گئے ہوں گے, ان سے پوچھئے بتاؤ کہ مدینہ کیسا ہے. آج بھی میرے آقا وہاں پر جلوہ کر رہے ہیں, وہ مدینہ کیسا ہے. عاشق کیا عرض کرتے ہیں,
ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو پڑھو اللہ کرے ایسا دن آ جائے کہ یہ جماعت مدینہ طیبہ پہنچ جائے، قبولیت کا وقت ہے، میرے محبوب مدینے سے دیکھ رہے ہیں، آؤ مدینے کا ذکر کرے، اللہ کرے گا ہماری بھی حاضری لگ جائے گی۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، سروری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی پہ رنگ تھی بے قیف تھی، ان کے کوچے میں گئے، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، اور بھی کون سبحان اللہ، مدینے کا بھی ذکر ہو گیا، آؤ اما حلیمہ کا ذکر بھی کرے، بات آ گئی۔ حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تکے دے تو رہیے تو میری بھی ہو سے، کیا کمال کر دیا ہے عاشق نے، جب ماں اپنے بچے کا حسین و جمیل بچے کو دیکھتی ہے اور ماں اپنے بچے کو چومتی ہے، قربان جائے، ہر ماں اپنے بچے کو چومتی ہے، پیار کرتی ہے، لیکن قربان جائے اس حلیمہ کے مقدر پر، سرکار دو جہاں جس کے گھر پہ آئے اور اما حلیمہ میرے آقا کا چہرہ تکتی بھی ہوگی اور چمے دی بھی ہو سی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تکے دے تو رہیے تو میری بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے، انگلی پھڑا کے سجا کے بنا کے ٹھوری، ماں اپنے بچے کو سرخیاں میک اپ وغیرہ تیل پھلے لگا کر پھر ٹھوری کو ہلا کر کہتی ہے بچہ ہنسو تو صحیح، نہیں کہا سبحان اللہ۔ اور آپ تصور کریں اما حلیمہ، جب اما حلیمہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا کو کہتی ہوگی، عرض کرتی ہوگی میرے محبوب ہنسو تو صحیح، اور میرے آقا
की आदत मुबारक थी, कान रसूलुल्लाह अक्सर तबस्सुमा, मेरे आका मेरे महबूब हर वक्त मुस्कुराने वाले थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा सरकार दो जहां का। और आशिक अर्ज करता है, सजा के बना के ठोरी हिला के खुदा दे सजन को हसैनी भी हो से हलीमा में तेरे मुकद्दर तो सदके हलीमा में तेरे मुकद्दर तो सदके उंगली फड़ा के बहरे दे अंदर। माँ अपने बच्चे की उंगली हाथ में लेकर फिर जब बच्चा चलने जैसा होता है, आपको भी अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, आप भी तसव्वुर करें आपके बच्चे भी होंगे, आपने अपने बच्चों को हाथ में हाथ देकर चलाया होगा। और ये आशिक कहता है, वो मंजर बयान करते हुए अर्ज करता है, कुर्बान जाए अम्मा हलीमा के ऊपर उंगली सरकारे दो जहां की है, हाथ अम्मा हलीमा के हैं और मेरे आका को दुरा रही है, मेरे आका को चला रही है। हलीमा ने क्या चलाया, खुद मेरे आका ने अम्मा हलीमा को उंगली फड़ा के वेड़े दे अंदर खुदा दे सजन को तो रही भी हो से हलीमा में तेरे मुकद्दर तो सदके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, जिब्रील आया मेरे आका की खिदमत में, बात याद है क्या भूल गए दोस्तों मोहतरम? जब जिब्रील मेरे आका की खिदमत में हाजिर हुआ, जिब्रील को मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो अंबिया गुजरे हैं वो आपने देखे, जन्नतों में जो हूरों कसूर हैं उनको भी आपने देखा, मलाइका का भी आपने दीदार किया, कायनात को तूने देखा, जिब्रील बताओ मेरे जैसा कोई देखा? और भी कहो सुभान अल्लाह। जिब्रील मेरे जैसा आपने कोई कहां देखा? जिब्रील अर्ज करने लगे, मेरे महबूब मुझे कसम है उस रब जलील की जिसकी कुदरत के हाथ में मेरी जान है, ए मेरे महबूब आप जैसा कोई नहीं, तू शाहे खूबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल खिताब तेरा, ना बल सखी है ना बल सखेगा, बल सखी है ना बल सखेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बल सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, ये उम्र लाखों बरस की तेरी, ये उम्र लाखों बरस की तेरी, ये फिर भी ताजा शबाब तेरा, ना बल सकी है ना बल सकेगा, ना बल सकी है
آج والی جس شب سرکار دو جہاں تشریف لے آئے مسجد اقصی میں، نہیں کہا سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، اے پیغمبروں اپنی مزاروں کو چھوڑو، آج بیت المقدس میں سارے جمع ہو جاؤ، جوک در جوک سرکار دو جہاں آ رہے ہیں، سرکار کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور بھی کہو نا سبحان اللہ۔ سارے انبیاء جب جمع ہو گئے میرے آقا تشریف لے آئے، وہ منظر کتنا حسین منظر ہوگا پنجاب کے لوگوں، وہ منظر کتنا حسین ہوگا کہ سارے انبیاء استقبال کر رہے ہیں اور میرے آقا جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہتا ہوں وہ حدیث آپ کو بتا کے، وہ حدیث جب میں نے سنی تو میرا خون بڑھ گیا۔ آپ بھی سنو گے عشق والے تو آپ کا بھی خون بڑھ جائے گا، آپ کو دلی سکون مل جائے گا۔ بتاؤں آپ کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی کتاب میں موجود ہے۔ دوستان محترم، میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، زمین تہمے کی ہوگی، سورج اوپر سر کے نیز کھڑا ہوگا، سارے لوگ تڑپتے ہوں گے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، اللہ کے ملائکہ ان کو سلام کرتے ہوں گے، ملائک سلام کرتے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آج ان دوسروں سے حساب ہے لیکن آپ سے حساب نہیں۔ میں تقریر ختم کرنے والا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی بھوک بہت لگی ہے، تھک گئے ہو نا؟ سچ سچ بتانا، تھکے تو نہیں؟ جو نہیں تھکے وہ سبحان اللہ کہے۔ نبی کا ذکر ہو اور عاشق تھکے گا کیسے؟ میرے محبوب کا ذکر ہو، کیا پتا زندگی دوبارہ ملاقات کا موقع دے یا نہ دے۔ آج تو کوئی یار کی بات کر لینا، میرے محبوب کی بات۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی جس کو تقاریر سننی ہے علمی، وہ کسی علماء کو بلائے، جس کو محبت کی باتیں سننی ہے وہ مجھے عرض کرے، مجھے حکم کرے، میں حاضر ہو جاؤں گا، مجھے حکم کرے گا میں حاضر ہو جاؤں گا، اپنے نبی کا عشق بتاؤں گا، میرے محبوب کی باتیں محبت والی بتاؤں گا، اپنا کلیجہ بھی ٹھنڈا کروں گا، سننے والے کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا بتاؤ پنجاب کے لوگوں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اپنے نبی کا ذکر سن کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوستان محترم، جب سارے انسان جنت، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ، جو مومن بندے، ملائک ان کو سلام کرتے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا جنت میں جاننے والا میں محمد کریم ہوں گا۔ سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ تیرا میرا محبوب ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے انبیاء بعد میں جائیں گے، پہلے میرے محبوب۔ اور سب امتوں میں سے پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی، اور جو انبیاء کرام ہیں ان کی امتیں بعد میں جائیں گی، میری امت جنت، میری امت جنت میں جائے گی۔ سنو اب وہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو میں حدیث بتاؤں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک، سبحان اللہ ما اقبلک، سبحان اللہ ما احسنک، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے چھالڑیا، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب میں محمد کریم جنت میں داخل ہوں گا تو یستقبل الجبار رب العزت، تو ملائک سب کو استقبال کرتے ہوں گے۔ جب میری باری آئے
اللہ ہے اور اللہ خود نبی کا استقبال کرے گا. اور بھی کہو نا سبحان اللہ. تو دوستان محترم لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة محمد وارزقنا شفاعته. دوستان محترم میں عرض کر رہا تھا میرا خدا میرا مالک میرا رب خود میرے نبی کا استقبال کرے. اور بات میں عرض کر رہا تھا کہ شب معراج سارے انبیاء کرام جمع ہو گئے اور میرے آقا جلوہ گر ہوئے. بس ایک پنجابی کی نعت ہے وہ آپ کو سنا کے آپ سے اجازت کرنا. جب انبیاء کرام نے میرے نبی کو دیکھا تو انبیاء کرام کیا کہنے لگے؟ اچھیاں نشانہ سرکار دیا سونے من موڑے من ٹھار دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے. اچھیاں نشانہ سرکار دیا سونے ہاتھ اوپر لگے سونے من موڑے من ٹھار دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ. آنکھوں بلے بلے میرے نبی دیا شانہ میرے نبی دیا شانہ. رب سونے کائنات بنائی یار دی خاطر ساری بزم سجائی. رب نے دکھائی شانہ یار دیا سونے من موڑے من ٹھار دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ میرے آقا دیا شانہ. موسیٰ ساری یاری پیار گلہ باتاں ساری یاری پیار دیا سونے من موڑے من ٹھار دیا. سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ میرے آقا دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے. سارا جگ دی آل دا صدقہ پلدا اے ہر پاسے پنج چلدا لنگر چلدا اے. جگ سارا
دیا سارے نبی میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے آمین آمین اچھی شانہ تیرے لال دیا جبریل چمیاں چھتیاں تیرے لال دیا آمین آمین اچھی شانہ تیرے لال دیا جبریل چمیاں تلیاں تیرے لال دیا گلہ بلہ ساری یاری دیا سونے مونے 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 تھا دیا سارے نبی میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی شانہ بلے بلے میں نے 2 آیت تلاوت کی لیکن ایک بھی آیت کا ترجمہ بیان نہیں کیا اور ترجمہ اور تفسیر اس کے بعد احادیث کچھ اس کے متعلق لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ انشاءاللہ حاضری ہوگی تو میں آپ کو وہ باتیں عرض انشاءاللہ کروں اور اللہ